الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے محترم اور معزز سامعین اور ناظرین کرام، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ وہ میری ان تمام باتوں کو بغور سماعت فرمائیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں ہم اپنے اندر ایک غلطی کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ چاہے وہ عوام ہو یا ان پڑھ آدمی ہو، جب بھی کوئی بات کسی مولوی قسم کے لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا نے قرآن میں ایسا فرمایا ہے، حالانکہ اس کو قرآن کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں اس کو کوئی گیان اور علم ہی نہیں ہوتا ہے. تو ان جیسے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ، کہ جو شخص قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے برأیہ، اپنے رائے سے، یعنی اپنے من گھڑت بات کہتا ہے، اپنے دل کی بات کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ، تو چاہیے کہ وہ مقعدہ ہو، اپنے سیٹ یعنی اپنی جگہ بنا لے، اپنا ٹھکانہ بنا لے، من النار، جہنم کے اندر. یعنی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے بارے میں عالم نہیں ہوتا ہے، اپنے پاس جانکاری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ قرآن کے حوالے سے لوگوں کو بات کہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید اور سخت طریقے سے اس کو یہ کہا ہے کہ اس طریقے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دوسری روایت میں برائیہ کے بجائے یہ الفاظ ہے، اور پھر روایت من قال فی القرآن بغیر علم، بغیر علم کے یعنی جانکاری کے بغیر، علم حاصل کیے بغیر اگر وہ قرآن کے سلسلے میں بات کرتا ہے تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی کہ اگر کوئی قرآن کے سلسلے میں علم حاصل کیے بغیر وہ بیان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو وہ جہنمی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شدید طریقے سے ان کو یہ کہنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، جو آیات میں نے شروع ہی میں پڑھ دی تھی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ اے نبی محمد رسول اللہ پیغمبر، آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجئے، یہ لوگوں کو سنا دیجئے، لوگوں کو پہنچا دیجئے کہ هل يستوي، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے، الذین، وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس حدیث کو اگر ہم اس آیت کے ساتھ ملائیں گے تو یہ مطلب نکلے گا کہ اگر تم کو معلوم ہے
قرآن کے سلسلے میں اس کے تفاسیر آپ کو معلوم ہے تو آپ کا حکم الگ ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو بلغوا عنی، آپ پہنچا دیجئے، اور لو آیا چاہے کتنی ہی بھی کم بات کیوں نہ ہو لوگوں کو پہنچائے۔ اور اگر ہم ملائیں گے اس جز کے ساتھ قرآن کے والذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے، بلکہ جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیجئے، کیونکہ انما یتذکر اولو الالباب، جو الباب ہے اولو الالباب ہیں ان سے معلوم کر لیجئے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف یہ عمل کرتا ہے کہ معلوم نہیں ہے پھر بھی وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے، سناتا ہے، خود کو معلوم نہیں دوسروں کو بات کہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ شدید جو ہے وعید ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے جس کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یعنی اگر معلوم ہے تو لوگوں کو بتائے، اگر معلوم نہیں ہے تو لوگوں سے معلوم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور صحت پر اٹل رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔